بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام ناظرین خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 3 ایسی بری عادتیں کہ جن کی وجہ سے انسان کا ایمان برباد ہو جانے کا خدشہ ہے۔ یہ تو بہت سی ایسی عادتیں ہیں، بہت سے ایسے گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کے ایمان برباد ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اور بہت سے کے ایمان بھی برباد ہو چکے ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں 3 ایسی عادتوں کے متعلق آپ کو بتائیں گے، اور یہ نیت بھی کر لیں کہ ان 3 عادتوں میں اگر ہم میں سے کوئی مبتلا ہے تو ہمیں اپنے اندر سے یہ عادت نکال دینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کوئی نہیں جانتا کس کے بارے میں کیا ہے۔ یہ واقعہ آج جو میں اس ویڈیو میں آپ کو بیان کرنے والا ہوں بڑا ہی قابل عبرت واقعہ ہے۔ واقعے کو مکمل سن لیجیے گا، انشاءاللہ عزوجل اس سے آپ کو کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ چینل پر نئے اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں، انشاءاللہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے گی۔ تو یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک شاگرد تھا، جب اس کا آخری وقت آیا نزع کا عالم، تو آپ نے اس کے پاس قریب بیٹھ کر یاسین شریف کی تلاوت کی تو اس نے منع کر دیا۔ آپ نے اس سے کلمے کی تلقین کی تو اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اس نے انکار کر دیا، تو اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا، اسی پر وہ انتقال کر گیا۔ آپ نے اپنے اس شاگرد، جو کہ ایسا شاگرد تھا، شریف النفس تھا، عبادت کرنے والا تھا، لیکن اس کے خاتمہ اس طرح ہوا تو آپ بہت پریشان ہوئے، آپ بہت زیادہ روئے۔ کتابوں میں لکھا ہے تقریباً 40 دن تک آپ اسی غم میں مبتلا رہے اور روتے رہے اپنے شاگرد کے اس طرح خاتمے کے اوپر۔ پھر آپ کو ایک دن خواب میں آپ کے یہی شاگرد نظر آیا، دیکھا کہ فرشتے سے جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہیں۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تو شریف النفس تھا، عبادت کرنے والا تھا، تو ایک نیک تھا، لیکن تیرے ساتھ یہ معاملہ کیوں پیش آیا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، آپ نے برحق کہا کہ میں یہ سارے کام کرتا تھا، لیکن 3 عادتیں ایسی تھیں کہ جن کی وجہ سے آج میری پکڑ ہوئی ہے۔ پہلی عادت یہ تھی کہ میں حسد کیا کرتا تھا، یعنی میرے ساتھ والے جو طالب علم تھے، طلباء تھے، میرے دوست تھے، میں ان سے حسد کرتا تھا کہ اس کو یہ نعمت ملی ہے، مجھے کیوں نہیں ملی، اس سے نعمت یہ چھن کر مجھے مل جائے۔ تو حسد ایسا ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا گیا کہ حسد نیکیوں کو ایسا کھاتا ہے جس سے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو ہمارے اندر اگر حسد ہے تو ہمیں چاہیے اپنے اندر سے حسد نکالیں۔ حسد ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی نعمت زائل ہو کر مجھے یہ مل جائے۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں چگلی کیا کرتا تھا، یعنی ادھر کی بات ادھر لگا دیا کرتا تھا، اس کی بات اس کو بیان کر دیا کرتا تھا، اس طرح چغل خوری کیا کرتا تھا، کہ جس کی وجہ سے آج میری پکڑ ہوئی ہے۔ یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی ہے جس کے اندر یہ عادت ہے، اور یہ عادت دیکھا جائے مردوں سے زیادہ عورتوں کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے، کہ یہاں کی بات وہاں بیان کر دی، یہاں کی بات اس کو اس طریقے سے اور بڑا چڑھا کر بیان کر دی جاتی ہے۔ تو اگر اس عادت کے اندر کوئی بھی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اس میں مبتلا ہے تو خدا را اپنے آپ کو اس سے بچا لیجئے۔ تیسری کہتے ہیں کہ تیسری عادت جو تھی وہ یہ تھی کہ ایک طبیب تھا، میرے اندر کوئی ایک بیماری تھی، تو طبیب نے کہا تھا کہ سال میں 1 قطرہ شراب کا پی لیا کرو بطور اس کو دوا۔ تو میں سال میں 1 قطرہ شراب کا پیا کرتا تھا، زیادہ نہیں پیتا تھا، صرف 1 قطرہ بطور دوا پیا کرتا تھا۔ تو ان 3 عادتوں کی وجہ سے آج میری پکڑ ہوئی ہے۔ تو خدا را اگر کسی کے اندر یہ عادتیں پائی جاتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ میں بھی اپنے اندر یہ جھانک کر دیکھوں، میں بھی اپنا محاسبہ کروں۔ آپ جو سن رہے ہیں آپ بھی اپنا محاسبہ کریں کہ اگر یہ عادتیں پائی جاتی ہیں تو ہمیں اپنے اندر سے یہ عادت نکالنی چاہیے۔ کبھی بھی حسد نہیں کرنا، کبھی بھی چغل خوری نہیں کرنی، اور اس طرح کے جو گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہاں پر آخر میں ایک بات کرتا چلوں کہ جو فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد کا انتقال ہوا، تو اگرچہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، علماء فرماتے ہیں، لیکن اس پر ہم حکم کفر نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ سکرات موت کی کیفیت کے اندر ایسا ہو کہ عقل اس کی زائل ہو گئی ہو، تو اس پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، ہم اس کو مسلمان ہی کرتا نہیں کہ مسلمان ہی جانیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کا اس طرح انتقال ہو جائے، ایسی کیفیت ہو، تو ہم اسے یہ نہیں کہیں گے کہ کافر مرا ہے معاذ اللہ، یا اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا۔ ہاں، یہ تو حدیث مبارکہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ وہ جنتی ہے، لیکن اب یہ ہے کہ اگر وہ انکار کرتا ہے، اسی لیے تلقین کرنے کے متعلق فرمایا گیا ہے، تلقین میں یہ نہ کہے کہ تو کلمہ پڑھ، بلکہ اس کے سامنے بلند آواز کے ساتھ کلمہ پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بلند آواز سے پڑھنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تو کلمہ پڑھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تلقین کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.